اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی السوق. کیا کر رہا ہے جی؟ کہاں ہے کتاب تمہاری؟ تب کیا میٹنگ کر رہا ہے؟ قراءۃ الواضحہ. قراءۃ الواضحہ صفحہ کون سا ہے؟ 15 یعنی 15. فی السوق کیا معنی ہوگا؟ فی السوق کا بازار میں. فی السوق یعنی بازار میں. فی البلدۃ سوق کبیر. بلدہ کس کو کہتے ہیں؟ بلدہ کہتے ہیں قصبے کو. ایک بلد ہوتا ہے اور ایک بلدہ. بلد کہیں گے ملک کو، بلدہ کہیں گے قصبے کو. فی البلدۃ سوق کبیر. قصبے میں بڑا بازار ہے. یہاں پر دیکھیے ایک گرامر کے اعتبار سے اگر آپ کو بتا دوں، سکون کا اعراب جانتے ہیں کیا ہے؟ غلام علی، فی البلدۃ سوق کبیر. سوق کا اعراب کیا ہوگا؟ موصوف تو ہے، موصوف سے پہلے کیا ہے؟ قصہ آپ جانتی ہیں؟ نہیں آتا صاحب. دیکھیے یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہاں پہ سوقن جو ہے مبتدا مؤخر ہے. کیا ہے؟ مبتدا مؤخر. ہاں مبتدا مؤخر. مبتدا کا کام کیا ہے کہ وہ ابتدا میں آئے، ہے نا؟ مبتدا کہاں آتا ہے؟ ابتدا میں، شروعات میں. لیکن جب نکرہ ہوگا تو اس طرح سے آئے گا. شروعات میں ہوگا تو کیا کہیں گے؟ السوق الکبیر فی البلدۃ. کیا کہیں گے؟ السوق الکبیر. ایسے الف لام کے ساتھ لانا پڑے گا اس کو. السوق الکبیر فی البلدۃ. لیکن چونکہ مبتدا کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا. مبتدا چاہیے کہ شروع میں آئے. لیکن اگر جملے کو عکس کریں گے تو کہیں گے فی البلدۃ. تو یہ کیا ہوگا؟ خبر مقدم. کیا بولیں گے؟ خبر مقدم. فی البلدۃ سوق. اب یہاں اس کو نکرہ لائیں گے. یہی ایک حالت ہے کہ جب مبتدا کیا ہوتا ہے؟ نکرہ آتا ہے. مبتدا ورنہ کیا ہوگا؟ معرفہ. لیکن جب بعد میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ نکرہ. اس طرح سے فی البلدۃ سوق کبیر. کیا معنی ہو جائے گا؟ قصبے میں بڑا بازار ہے. تو یہ کیا بولیں گے اس کو؟ مبتدا مؤخر. صحیح ہے، مبتدا مؤخر. وہ مبتدا جو کب آئے؟ بعد میں آئے. اور بعد میں آنے کی وجہ سے کیا آ رہا ہے؟ یہ نکرہ آ رہا ہے. اب دیکھیے حامد و ارشد ذهبا الى السوق. حامد و ارشد، حامد اور ارشد ذهبا الى السوق، وہ دونوں گئے بازار. اب یہاں پہ دیکھیے حامد و ارشد کے لوگ ہو رہے ہیں، ایک کے دو؟ دو لوگ. اسی لیے ذهبا لائے کہ ذهبا لائے؟ ذهبا. دوسرا صیغہ جو تسمیہ کا صیغہ ہے، تسمیہ مذکر غائب کا ہے نا غلام علی ساتھ میں؟ ہاں. حامد و ارشد ذهبا الى السوق. حامد اور ارشد گئے بازار. حامد اخذ کیسا. کیس کہتے ہیں تھیلی کو. کس کس کو کہتے ہیں؟
تھیلی. کیسن یعنی تھیلی یا تھیلا, کوئی بیگ. کیس عام طور پر تھیلی کو بولا جاتا ہے, پلاسٹک کی جو آتی ہے. حامد اخذا, حامد نے لیا. کیسن تھیلی. تو یہاں حامد ہے مبتدا, اخذا ہے فعل ماضی, ہوا ہے فاعل. جو ہوا کدھر پلٹے گا؟ حامد کی طرف. کیسن کیا ہو جائے گا؟ مفعول بہ. اور پورا جملہ فعلیہ کیا ہو جائے گا؟ خبر. سمجھ میں آیا؟ دیکھیے آپ سمجھیے کہ ساتھ جی جی ایسے دیکھیں. مبتدا کی کیا ہونی چاہیے؟ مبتدا کی کیا آتی ہے؟ خبر آتی ہے. لیکن یہاں خبر دکھ رہی ہے بظاہر. یہاں پہ کیا ہے؟ حامد اخذ کیسن. اور حامد کو کیا بولیں گے؟ مبتدا. کیا بولیں گے؟ مبتدا. اخذ کیا ہے؟ فعل ماضی. فاعل کہاں ہے؟ اس میں جو ضمیر پوشیدہ ہے ہوا, تو پلٹے گی کدھر؟ حامد کی طرف. کہیں گے ہوا فاعل. اور کیسن کیا ہو جائے گا؟ مفعول بہ. مفعول بہ. فعل فاعل مفعول سے مل کر کہیں گے پورا جملہ فعلیہ فی محل رفع خبر. فی محل رفع خبر واقع ہو جائے گا اس کا, حامد کا. اب یہاں حامد یعنی کبھی کبھی خبر جیسے زید قائم میں, زید مبتدا قائم خبر. لیکن یہاں خبر کیا ہوگی؟ جملہ. جملہ فعلیہ پورا کیا ہو جائے گا؟ خبر واقع ہوگا. کلیئر ہے؟ دیکھ لو. اور اس طرح سے یہ پورا سینٹینس آ جائے گا. کہہ رہے ہیں حامد اخذ کیسن, حامد نے لی تھیلی. ارشد حمل بیدہ سلتن. کیا ترجمہ ہوگا؟ ارشد حمل بیدہ سلتن. برابر ترجمہ کرو. ہاں ہاں کیا کی؟ ٹوکری لی. اخذ ارشد حملہ, ارشد نے اٹھائی. حملہ یعنی اٹھانا. ارشد حملہ, ارشد نے اٹھایا. بیدہی اپنے ہاتھ میں. سلطان ٹوکری. ارشد حملہ, ارشد نے اٹھایا. بیدہ سلطن, اپنے ہاتھ میں ٹوکری. اچھا یہ بھی وہی جملہ ہوگا کہ نہیں ہوگا جیسے پہلے اعراب کیا؟ جملے کو دیکھ کے بتائیے. جیسے ہم نے اعراب حامد اخذ کیسن کا کیا ہے, سیم اعراب کس کا ہوگا؟ ارشد حمل بیدہ سلطان. بس اس میں تھوڑا اضافہ کیا ہو گیا؟ بیدہ کا. بے حرف جر ہے, ید مجرور ہے اور مضاف ہے. ہاں کیا ہوگی؟ مضاف ہے. ہما وقفا, وہ دونوں کھڑے ہوئے. ہما وقفا امام دکان الجزار. ٹھیک ہے, ہما وقفا, وہ دونوں کھڑے ہوئے. امام دکان الجزار. ٹھیک ہے, کسائی کی دکان کے سامنے.
انہما وقفا وہ دونوں کھڑے ہوئے اماما دکان الجزارے کسائی کی دکان کے سامنے. دکان الجزار معروف. کیا ترجمہ ہوگا علی اصغر؟ دکان الجزار معروف. بتائیے. ہاں مشہور ہے، معروف ہے. دکان الجزار کون سی ترکیب ہے غلام علی؟ دکان الجزار پوری ایک نہیں بتانی، بس دکان الجزار کی بتائیے ترکیب کون سی ہے. جملہ نہیں بتانا ہے تو میں صرف دکان الجزار بتاؤں. موصوف صفت ہے، مضاف مضاف الیہ ہے، مرکب بنائی ہے. جلدی بتائیے. کلی انہو صفت و موصوف کیا کہتے ہیں آپ؟ ناقص نہیں یار، ہم کو پوچھ رہے ترکیب توصیفی ہے، اضافی ہے یا بنائی ہے؟ آپ بتائیے کیسا؟ دکان الجزارے کیا آئے گا؟ دکان الجزارے، دکان مضاف اور جزار مضاف الیہ. بیٹا موصوف صفت کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک پہ الف لام ہے، ایک پہ الف لام نہیں ہے. کہہ رہے ہیں دکان الجزار معروف، کسائی کی دکان معروف ہے. فیہ لحم جید، فیہ لحم جید کیا ترجمہ ہے گا کسا؟ فیہ لحم جید جی بتائیے، آپ بتائیے. لحم کی کیا معنی ہوگا؟ لحم کے معنی گوشت کے ہیں. یہ گوشت اچھا ہے. جید یعنی نیا. نہیں نیا کے لیے جدید آتا ہے، جید یعنی اچھا. اچھا ہاں کہیں گے فیہ لحم جید، اس میں اس میں اچھا گوشت ہے. خلق الجزار طیب یعنی کیا معنی ہوگا؟ کسائی کا اخلاق اچھا ہے. وفی یدہ سکین کبیر، اور اس کے ہاتھ میں بڑی چھری ہے. وفی یدہ اور اس کے ہاتھ میں سکین کبیر بڑی چھری ہے. وَأَمَامَهُ مِيزَانٌ، وَأَمَامَهُ اور اس کے سامنے میزان ترازو ہے. میزان یعنی ترازو. اچھا امامہ میں جو ہاں ہے غلام علی اس کا اعراب کیا ہوگا؟ امامہ کا ہاں کا اعراب کیا ہوگا؟ ارے دکان میں نے اعراب کیا ہوگا؟ امامہ کے ساتھ جو ہو ہے مضاف الیہ ہوگا. کیا ہوگا؟ مضاف الیہ. للمیزان کفتان، للمیزان کفتان یعنی ترازو کے لیے دو پلڑے ہیں. للمیزان کفتان، ترازو کے دو پلڑے ہیں. کیا ہوا؟ پلڑا نہیں جانتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، ایک طرف باٹ رکھتے ہیں اور ایک طرف سامان تولتے ہیں. دو حصے ہوتے ہیں، اس کو بولتے ہیں کفتن ایک کو.
اس کو کیا بولتے ہو تم؟ بولو گجراتی میں کیا کہیں گے؟ وہ ترازو دیسی والا ایسے تولتے ہیں وہ والے، بتاؤ ایک کو کیا کہیں گے تم؟ ہم لوگ اس کو پلڑا بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو للمیزان کفتان، ٹھیک ہے؟ ترازو کے دو پلڑے ہیں. یضع اللحم فی کفۃ، یضع اللحم کیا ترجمہ ہوگا اس کا غلام علی؟ یضع اللحم فی کفۃ، گوشت پڑنے میں رکھا ہے ایک پلڑے میں. وَيَضَعُ السَّنْجَةَ فِي كِفَّةٍ أُخْرَى، سنجا کہتے ہیں باٹ کو، اور دوسرے پڑنے میں بات اور باٹ رکھتا ہے دوسرے پلڑے میں. وَيَزِنُ اللَّحْمَ، اور گوشت کو تولتا ہے، وزن کرتا ہے، لِلْمُشْتَرِي، خریدار کے لیے. اور گوشت کو وزن کرتا ہے للمشتری، مشتری یعنی خریدار، خریدنے والا، خریدنے والے کے لیے. اتنا دیکھیے گا، اعراب کو دیکھیے گا، کل انشاءاللہ اس کا اعراب بھی پوچھوں گا، اور اس کے بعد اس درس کو ہم لوگ مکمل کریں گے، تاکہ آپ دیکھیں مضاف مضاف الیہ کی پہچان کر لیں، موصوف صفت کی پہچان کر لیں، فعل کی، فاعل کی، مفعول بہ، مبتدا خبر. خبر کبھی کبھی کیا ہوگا؟ ارے مبتدا کبھی معرفہ، کبھی کیسے آئے گا؟ نکرہ. نکرہ کب آئے گا؟ جب کب آئے؟ بعد میں. جیسے فی البلدۃ سوق کبیر، بعد میں آیا تو کیا آیا؟ نکرہ. شروع میں آئے گا تو کیا آئے گا؟ معرفہ. اس کو ذہن میں رکھیے گا. والحمدللہ رب العالمین.